السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کی بازگشت جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ میں نے بھی ویلاگ کیا تھا، اس میں آپشن دیا تھا کہ جے یو آئی کے پاس آپشن موجود ہے کہ اگر جے یو آئی حکومت بنانا چاہے خیبر پختونخوا میں تو وہ اپوزیشن جماعتوں اور آزاد ممبران کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی ہے۔ لیکن پھر میں نے جے یو آئی کے ساتھ رابطہ کیا، جے یو آئی کے ذمہ داران کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، ان سے پھر ڈسکس کیا کہ جے یو آئی کیا کرنے جا رہی ہے، واقعی ہی سنجیدہ ہے، کیونکہ میڈیا میں بھی یہ خبریں چلی تھی، یہ واٹس ایپ گروپوں میں، میڈیا کے گروپوں میں جن میں بھی شامل ہوں، تو اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں صحافیوں کی طرف سے کہ جے یو آئی کی وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ طویل مشاورت، مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم کے ساتھ، اور خیبر پختونخوا میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، اپوزیشن اور آزاد مل کے تبدیلی لانے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہیں، لیکن میں نے جب جے یو آئی سے رابطہ کیا تو اصل کہانی کچھ اور ہے۔ کیا واقعی جے یو آئی، میں نے پوچھا، کہ تبدیلی لانے جا رہی ہے؟ تو بتایا یہ گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری اپنی چاہے مخصوص نشستیں ہمیں ملی ہیں، اضافہ ہوا ہے ہماری نشستوں میں، اپوزیشن کی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے، علی امین گنڈاپور کی حمایت میں کمی آئی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ممبران کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جے یو آئی کی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم آسانی سے حکومت بنا سکیں۔ میری کیلکولیشن کچھ اور ہے، جے یو آئی کی اپنی کیلکولیشن ہے، ظاہر ہے جے یو آئی ودھیک اتھینٹک کیلکولیشن ہوگی، جے یو آئی کی وہ زیادہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سیدھا حساب جو میں نے کیا تھا وہ کل میں نے بتایا تھا ویلاگ میں کہ اپوزیشن کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 53 ارکان ہو گئی ہے ساری اپوزیشن ملا کے، اور 35 آزاد ارکان ہیں، یہ 88 ارکان بن جاتے ہیں۔ جے یو اور حکومت بنانے کے لیے 73 چاہیے سادہ اکثریت کے لیے۔ علی امین گنڈاپور کے پاس اس وقت 93 لوگوں کی حمایت حاصل ہے، علی امین گنڈاپور کو، تو 73 چاہیے، 88 ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی جے یو آئی نے اس پہ ورکنگ شروع نہیں کی۔ جے یو آئی کے بقول، جے یو آئی کے جو میرے سورسز ہیں ان کے بقول کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ موجودہ اسمبلیاں جو ہیں یہ عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی منتخب اسمبلیاں ہیں۔ یہ جے یو آئی کا موقف ہے، مولانا فضل الرحمان کا سمجھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اسمبلیاں بنوائی ہیں نتائج میں رد و بدل کر کے۔ علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد علی امین گنڈاپور کے سر پر ہے تب تک علی امین گنڈاپور کو نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ بھی طے ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے۔ سیاسی جماعتیں ظاہر ہے، ساری زندگی پاکستان میں سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتی رہی ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ 1000 دفعہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرے، کچھ کیا بھی ہے، کسی حد تک بہتری آئی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تحفظات، ریزرویشن سیاسی جماعتوں میں، سیاسی لوگوں میں موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس نظام کو چلا رہی ہے اور اسمبلیوں کو بھی وہی ہانک رہی ہے۔ تو علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، آشیرواد اسٹیبلشمنٹ کا ابھی بھی ہے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، آشیرواد نہیں ہٹائے گی، تب تک علی امین گنڈاپور کو نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ بات ہو گئی طے۔ اور دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے اس وقت کہ حکومت گرا کے خود اقتدار میں آئیں، جے یو آئی اقتدار میں لائیں جے یو آئی کو۔ کیونکہ ابھی اگر علی امین گنڈاپور کو اس وقت تحریک عدم اعتماد لا کر ہٹایا جائے گا تو علی امین گنڈاپور ہو جائے گا سیاسی شہید، اور پھر علی امین گنڈاپور عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے میں لگ جائے گا کہ جی مجھے مدت پوری کرنے نہیں دی، مجھے چلنے نہیں دیا، مجھے چلنے دیا جاتا تو میں یہ تیر مار دیتا، میں یہ کام کر دیتا، میں اس طرح صوبے کو پیرس بنا دیتا،
یہ علی امین گنڈا پور پھر سر پیٹنا شروع کرے گا اور پھر عوام میں جائے گا، اور پھر ہماری عوام بھی تو اسی طرح بھول جاتی ہے نا کہ یہ اس نے حکمران نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا۔ تو علی امین گنڈا پور دوبارہ ہیرو بن سکتا ہے، دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ان کا جو بیڈ گورننس ہے، جو کرپشن ہے صوبے میں، جو امن امان کے حالات ہیں، جو دہشت گردی ہے، تو اس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کی حکومت خود ہی اپنے موت مر جائے گی، سیاسی موت۔ علی امین گنڈا پور کی سیاست خود ہی دفن ہو جائے گی 5 سال پورے ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو ہٹا کے اس کو دوبارہ موقع دیں کہ وہ ہیرو بنے، عوام میں جائے اور عوام کی ہمدردیاں سمیٹے۔ تو ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ جے یو آئی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم والا کام نہیں کریں گے، جس طرح پی ڈی ایم میں کرایا گیا کہ جی عمران خان کو ہٹا دیا۔ چلو ملک تو اس میں ایک اچھائی ہوئی کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، ملک بچ گیا۔ سیاست کو داؤ پہ لگا کے ہم نے ریاست کو بچا لیا، یہ تو چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن صوبے میں تو ایسی نوبت نہیں ہے نا، ریاست بچانے کا تو ایشو ہے نہیں نا، تو اس لیے ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ اور دوسری بات کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی بھی کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹایا جائے، یا اسٹیبلشمنٹ ہٹانا بھی چاہے، تو ہم یعنی جے یو آئی اپنا کندھا استعمال کرنے نہیں دے گی اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جے یو آئی علی امین گنڈا پور کو نہیں ہٹانا چاہے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ دھوکہ کیا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ، مولانا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، استعمال کر دیتی ہے سیاسی جماعتوں کو، پھر سلام بھی نہیں کرتی۔ تو اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہ رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر علی امین گنڈا پور کو مولانا فضل الرحمان کبھی نہیں ہٹانا چاہیں گے، یہ بھی بات طے ہو گئی۔ ہاں، اگر عمران خان ہٹانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کو، اور پی ٹی آئی کے اندر کوئی بلاک بن جاتا ہے، فارورڈ بلاک، اور وہ خود علی امین گنڈا پور کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر ہی، کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے پی ٹی آئی کا دوسرا بندہ کوئی لایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، تو پھر جے یو آئی علی امین گنڈا پور کو بچانے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ بھی جے یو آئی کا طے شدہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو نہ بچانا ہے اپنی پارٹی میں، اور نہ ہی علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دھکا دینا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ، کیونکہ اسمبلیوں کو تو مولانا کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں، یہ اسمبلیاں جعلی اسمبلیاں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی منتخب اسمبلیاں ہیں، عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہیں، تو ہم ان میں کیوں اپنے ہاتھ کالے کریں؟ کوئلے کا کاروبار کریں گے تو ہاتھ کالے ہوں گے نا، تو یہ ہم کوئلے کا کاروبار ہے، یہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے، جے یو آئی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات کرائے جائیں اور عوام کی منتخب نمائندوں کو پر مشتمل اسمبلیاں قائم کی جائیں، پھر ہم اپوزیشن میں آئیں چاہے حکومت میں آئیں، وہ پھر ہم اپنی پالیسی بنائیں گے اس وقت، لیکن فی الحال یہ پالیسی ہے کہ ان اسمبلیوں کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا، اور دوسرا یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے ان اسمبلیوں کے خلاف، اور اس انتخابات میں دھاندلی کے خلاف، 2018 میں ہو، 2024 میں ہو، جب بھی دھاندلی ہوئی ہے ان کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ہم مددگار بھی نہیں بنیں گے، ساتھی بھی نہیں بنیں گے۔ علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بھی دھکا نہیں دیں گے، اور علی امین گنڈا پور کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا بھلے سسٹم چلائیں، جس طرح کی کرپشن اور بیڈ گورننس، بدامنی اور دہشت گردی وہ صوبے میں اس نے راج قائم کیا ہوا ہے، تو اس طرح چلائیں۔ کتنا عرصہ چلے گا؟ آخرکار عوام بھی دیکھ رہی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ریئلائز ہوگا لوگوں کو بھی، دنیا کو بھی، کہ علی امین گنڈا پور نے کتنی اچھی گورننس کی ہے صوبے میں، اور جے یو آئی 2 دفعہ رہی ہے صوبے میں، حکومت کر چکی ہے، 2 وزیر اعلیٰ رہے ہیں جے یو آئی کے،
تو جے یو آئی کے ساتھ بھی کمپیریزن ہوگا اریمن گنڈا پور کا۔ پی ٹی آئی کا تیسرا ٹینیور ہے صوبے میں، تو 3 ٹینیور صوبے میں، یعنی 15 سال حکومت کرنے کے بعد بھی صوبے کا یہ حال ہے کہ دہشت گردی جڑیں پکڑ چکی ہے خیبر پختونخوا میں، کرپشن جڑیں پکڑ چکی ہے خیبر پختونخوا میں، بدامنی جڑیں پکڑ چکی ہے، تو وہ جڑیں مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ کمزور کرنے کے بجائے دہشت گردوں کو آپریشن ہوئے، کئی آپریشن ہوئے، اسٹیبلشمنٹ نے، ریاست نے، وفاقی حکومت نے کئی آپریشن کیے اور سوات بھی دہشت گردوں سے پاک کرایا، اس طرح بہت سارے اور بھی قبائلی علاقوں میں۔ لیکن جب پھر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو پھر وہ دہشت گردوں کو آباد کر دیتی ہے، پھر نئے دہشت گرد ادھر سے لائے جاتے ہیں افغانستان سے۔ تو یہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے مولانا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں اور کوئی فوری طور پر جے یو آئی حکومت تبدیل کرنے کی طرف نہیں جا رہی، اور نہ ہی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس پر کوئی مشاورت کر رہی ہے جے یو آئی۔ طے ہے کہ فی الحال جے یو آئی صوبے میں حکومت نہیں گرانے جا رہی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔